لاہور ایک زندہ تہذیب، یہاں قدم قدم پر تاریخ دید و دل فرش راہ کیے ہوئے ہے۔ آپ شہر سے گزرتے ہیں تو کئی زمانے ساتھ چلتے ہیں پے بپے۔ صدیوں کی کہانیاں پھیلی ہیں تو بتو، کرداروں کی کن مکن نغمگی بکھیرتی ہے رو مرو۔ یہ کہانی ایک مہارانی کی ہے جو تھی تو مہارانی لیکن پیدا انگلینڈ میں ہوئی، پلی بڑی انگریزی طور اتوار سے۔ اپنے باپ دادا کا سکھ مذہب تو کب کا چھوٹ گیا تھا، کیونکہ باپ کو بچپن ہی میں مسیحیت اختیار کرنا پڑی۔ مہارانی 1957 تک مال ٹاؤن اے بلاک کے اس گھر کی مکین رہی، اور اس سے پہلے 16 جیل روڈ پر لاہور کی محبت میں گرفتار ہوئیں اور لندن چھوڑ کر یہاں آ بسی۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہاں ایک شہزادی رہتی ہے، مہاراجا رنجیت سنگھ کی پوتی۔ لیکن تاریخ کہیں جلوہ فگن ہو اور مستنصر حسین تارڑ کی نظر سے بچ جائے، کیسے ممکن ہے؟ پرنسس بمبا سدرلینڈ بہت ایک مسٹیریس، اسٹرینج اور فیسینیٹنگ کیریکٹر ہے تاریخ کا، اور کسی حد تک ٹریجک بھی۔ الب لیلہ میں اس قسم کی شہزادیاں ملتی ہیں۔ 1970 میں میری شادی مالٹون میں ہوئی، 52 سال ہو گئے تقریباً۔ تو ایک روز میں اپنی بیگم کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا، تو اسکوٹر پہ تھے ہم لوگ، تو ایک کوٹھی کے قریب سے، بہت بڑی کوٹھی تھی، اس گزر ہوا تو میمونہ کہنے لگی کہ اس کوٹھی میں کوئی رانی رہتی ہے، میں نے سنا ہے، اور اس کی جو باڑ ہے اس میں سانپ رہتے ہیں بہت سارے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ رانی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ چنانچہ آئی واز ویری انٹریگڈ کہ یہ پرنسس کوئی جو ہے مالٹون میں وہ کون ہے۔ فائنلی آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ بمبا سدرلینڈ ہے۔ تو جب میں ناول راکھ لکھ رہا تھا تو اس میں سم اور دی ادر ایک خاص حوالے سے بمبا سدرلینڈ کا مطلب ایک کردار نمودار ہونا شروع ہوا، تو میں نے تحقیق شروع کر دی۔ مہارانی بامبا سدرلینڈ مہاراجا رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی پوتی، رانی جند کور کی پوتی، پنجاب کے اصل حکمران کی آخری نشانی بامبا دلیپ سنگھ۔ 1947 کے بعد وہ دنیا میں کہیں بھی رہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے لاہور میں رہنا پسند کیا۔ مال ٹاؤن کے اس گلزار میں جہاں گلاب کے پھول کھلے تھے جا بجا کو بکو۔ یہ کہانی مہارانی بامبا دلیپ سنگھ اور لاہور سے اس کے عشق کی داستان ہے۔ مہارانی بامبا جو لندن میں پلی بڑھی، لیکن بھارت سے اور بالخصوص اپنے دادا رنجیت سنگھ کے پنجاب سے مسحور ہوئی، لاہور سے محبت کر بیٹھی۔ کہتے ہیں محبت اگر ایک گلی ہوتی تو وہ لاہور میں ہوتی۔ بامبا سدرلینڈ کو لاہور کی شاموں میں دونوں عالم کا نشہ ٹوٹتا محسوس ہوتا۔ کسی دوشیزہ کی دل نواز خود سپردگی ایسی راتیں، لذت وصل سے سرشار آنکھوں جیسی صبح، ساتھ دیدار کی ٹھہری دھڑکن جیسی سپہریں۔ لاہور مہارانی بامبا سدرلینڈ کے لیے ایک طلسم ہوش ربا تھا۔ انگلستان کی رونت کے برخلاف لاہور کی فضا میں رومانیت تھی، ٹھہراؤ تھا، اپنائیت تھی۔ یہ شہر جفائے غم کا چارہ تھا، نجات دل کا استعارہ تھا۔ اس کا حسن شہزادی کے لیے دست عیسیٰ تھا۔ اور کبھی جب مہارانی بامبا انگلینڈ جاتی تو اس شہر کی یاد روئے مریم بن جاتی۔ وہ لاہور سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے 1942 میں بڑی بہن صوفیہ کی موت کے بعد لاہور سے باہر نہیں گئی۔ صوفیہ دلیپ سنگھ وہی ہیں جنہوں نے انگلینڈ میں نو ووٹ نو ٹیکس کا نعرہ لگایا۔ دلیپ سنگھ کی بیٹی صوفیہ دلیپ سنگھ بامبا سدرلینڈ کی بڑی بہن، سفرگیٹ موومنٹ میں رہی، اپنے کتے پر ٹیکس دینے سے انکار کیا، عورتوں کے حقوق کی آواز اٹھائی۔ وہ بھی مہاراجا رنجیت سنگھ کی پوتی تھی، دلیپ سنگھ کی بیٹی، جو دوسرے بہن بھائیوں کی طرح لندن ہی میں پلی بڑھی۔ لیکن مہارانی بامبا سدرلینڈ کے لیے لاہور ہی سب کچھ تھا۔ یہاں پرنسس بامبا گمنامی سے لطف اندوز ہوتی، ادب اور مصوری سے شغف رکھتی۔
पुरानी इमारतों में तारीख को इठलाते देखती। अपने दादा की राजधानी का तस्वर इन्हें फख्र से सरशार करता था। वो कभी ये शिकायत भी करती कि कोई इन्हें बस में जगह नहीं देता, हालांकि उनके दादा ने यहाँ हुकूमत की है। उन्होंने 2 ही इश्क किए, एक लाहौर से और दूसरा डॉक्टर सदरलैंड से। डॉक्टर सदरलैंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर जो 1907 में पहली बार बामा सदरलैंड को इंडिया में मिले, लाहौर में मिले, मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, शादी की और बाद में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल बने। डॉक्टर सदरलैंड 1939 में फौत हो गए। मैं डॉक्टर सदरलैंड की वफात के बाद 1957 तक वो लाहौर ही में रही। शहजादी बामा सदरलैंड, उनका कोई बच्चा नहीं था, और सिर्फ उन्हीं का नहीं, दिलीप सिंह की औलाद में किसी का कोई बच्चा नहीं था, सब पे औलाद थे। 1849 में अंग्रेज रंजीत सिंह के 9 साल बेटे को इंग्लैंड ले गए। वो 5 साल की उम्र से तख्तनशीं था। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद से अंदरूनी खलफशार बढ़ गया था और तख्त के लिए मारा मारी जारी थी कि अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। दिलीप सिंह की मां रानी चंद कौर नेपाल भाग गई। दिलीप सिंह ने ईसाईयत कबूल कर ली, मलका के वजीफा खार हुए, लंदन चले गए। पंजाब के लिए तड़प ऐसी के बहरी रास्ते से बीवी बच्चों समेत भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अपनी मां महारानी जिंद कौर से मिलने को बेताब थे। 16 जनवरी 1861 दिलीप सिंह की अपनी मां जिंद कौर से कलकत्ता के स्पेंस होटल में मुलाकात। कि दिलीप सिंह जो था उसको तो अंग्रेज ले गए इंग्लैंड, और वहाँ पे तो क्रिश्चियन भी हो गया, और वो क्वीन विक्टोरिया के पेरिस में पला बढ़ा। और उसकी माँ माई जिंदा, ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑल्सो, सरकार जिंदा भी कहलाती थी, रंजीत सिंह की बीवी, उसको कलकत्ते में ले जाके कैद कर दिया, जहाँ पे वो ब्लाइंड हो गई। और एक दफ़ा वो मिली दिलीप को, और उसने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। जब उसके बालों पे हाथ फेरा तो उसने कहा कि तुमने अपने केस कटवा दिए। उसने कहा हाँ। तो माई जिंदा को शदीद रंज हुआ था। फिर वो माँ को लेकर इंग्लैंड आ गए, और वहीं 1863 में जिंद कौर, महारानी जिंद कौर का इंतकाल हुआ। महारानी जिंद कौर जो महाराजा रंजीत सिंह की वो बीवी थी जो उनके साथ सती नहीं हुई। महारानी बामा सदरलैंड अपनी दादी जिंद कौर की अस्थि लाहौर लेकर आई, इंग्लैंड से लाहौर लेकर आई। दिलीप सिंह की मौत भी इंतहाई अजीबोगरीब हालत में हुई। वो पेरिस के एक होटल डी लॉ ट्रिमोल में बीमारी की हालत में रिहाइश पजीर थे, जहां 22 अक्टूबर 1893 को उनकी पुरस्कार मौत वाक़ हुई। उनकी मौत के सर्टिफिकेट पर कोई वजह दर्ज न थी और न ही कोई पोस्टमार्टम करवाया गया। एक अमेरिकी अखबार ने यह सुर्खी दी, किंग डाइड विदाउट कंट्री। तमाम उम्र माँ से बिछड़े दिलीप सिंह को इस जगह दफन किया गया जहां करीब ही उनकी महारानी जिंदा की अस्थाइयाँ दफनाई गई थी, इंग्लैंड में। महारानी बामा सदरलैंड को इस बात का शदीद दुख था कि उनके वालिद दिलीप सिंह से न सिर्फ पंजाब की हुकूमत दी गई, बल्कि उन्हें दोबारा लाहौर आने की इजाज़त भी न दी गई। 1907 में महारानी बामा सदरलैंड पहली बार हिंदुस्तान आई, और फिर लाहौर ही उनकी ज़िंदगी का महवर था। गो के वो शिमला गई, हिंदुस्तान फिरी, लेकिन उनकी मोहब्बत का मरकज़ लाहौर ही था। तक़सीम हिंद से 1 साल कबल 13 जुलाई 1946 को बामा ने रंजीत सिंह की औलाद का एक हकीकी वारिस होने के नाते अपने वकील रघबीर सिंह एडवोकेट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की वसातत से अपनी पंजाब की सल्तनत का मुतालबा करते हुए एक खत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को भिजवाया, लेकिन इस खत का कोई भी खातिर का जवाब न दिया गया। शहजादी बामा मॉलटाउन की मकीन, लाहौर की मोहब्बत में गिरफ्तार, अपने आखिरी अय्याम गुजार रही थी ए ब्लॉक मॉलटाउन के इस घर में, और वो इंतहाई तकलीफ देह अय्याम थे। वो अपनी वफात से 2 बरस कबल कानों से बहरी हो चुकी थी, बीनाई ख़त्म हो चुकी थी, फालिज के हमले के बायस दस्तखत भी न कर सकती थी। इन तमाम हालात की खबर शहजादी के करीबी रिश्तेदारों में से प्रीतम सिंह को मुकम्मल तौर पर थी। 10 मार्च 1957 को शहजादी बामा इंतकाल कर गई।
اور ان کو عیسائی رسومات کی ادائیگی کے بعد قبرستان جیل روڈ میں دفنایا گیا، گورا قبرستان میں۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی تمام جائیداد کا وارث ان کے سیکرٹری پیر کریم بخش سپرا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی تمام پینٹنگز اور کلیکٹیبلز کریم بخش سپرا کو دے دی۔ پرنسس بمبا سدرلینڈ نے جو اپنی کلیکشن مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نوادرات کی عطیہ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان، جس کے ساتھ اسے گیلری قائم ہوئی، تو وہاں پہ ایک گھوڑی کا ساز تھا، پوری وہ گھوڑی اب بھی بھسبری وہاں پہ موجود ہے، جس کا نام تھا اسف لیلا۔ اور اس گھوڑی کے لیے، اصول کے لیے رنجیت سنگھ نے ایک جنگ لڑی تھی۔ اٹ از سیڈ دیٹ دیٹ از دا اونلی بیٹل ان دا ورلڈ وچ واز فاٹ فار اے ہارس، اسف لیلا۔ تو اس کا جو ساز تھا کروڑوں کی مالیت کا، اٹ واز ٹوٹلی میڈ آف ڈائمنڈ اینڈ گولڈ۔ وہ سکھ کلیکشن سے چوری ہو گیا۔ کس نے چوری کیا، کہاں گیا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تو بڑی بڑی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور صرف یہی نہیں، حکومت پاکستان نے وہ تمام نوادرات، وہ پینٹنگز $14,000 میں کریم بخش سپرا سے خرید دی اور شاہی قلعہ میں رکھوا دی۔ پیٹر بینس نے اپنی کتاب دلیپ سنگھ میں تحریر کیا ہے کہ شہزادی کے رشتہ داروں نے اس وصیت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 1942 میں صوفیہ کی وفات کے بعد کچھ عرصہ قبل سوئس حکومت نے تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا وارث پیر کریم بخش سپرا کی فیملی کو قرار دیا۔ لندن میں بچی ہوئی دلیپ سنگھ کی وسیع و عریض جائیداد کا کوئی بھی وارث نہ بچا اور نہ ہی کسی نے اس کا مطالبہ کیا، اور یوں وہ تمام جائیداد تاج برطانیہ کو منتقل ہو گئی۔ لندن میں موجود سکھ خاندان کے نوادرات وصیت کے مطابق پیر کریم بخش نے حکومت پاکستان کے تعاون سے لاہور منگوانے کی درخواست دائر کی۔ شہزادی بامبا سدرلینڈ گورا قبرستان میں مدفون ہے، جیل روڈ لاہور میں۔ ان کی وصیت کے مطابق قبر پہ ایک کتبہ درج ہے۔ کیا خوب اشعار ہیں جو فارسی میں درج ہیں، اور ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب تقدیر کا لکھا آن ملتا ہے تو شاہ و گدا کا فرق مٹ جاتا ہے۔ خاک کو اٹھا کر دیکھیے، فقیر اور بادشاہ ایک جیسے، یعنی موت برحق ہے۔ دسمبر کا دن تھا، میں کرسمس تھی، تو دادا صاحب کی حاضری تھی، ویسے ہی لاہور کی آوارہ گردی کر رہا تھا۔ واپسی پہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پنجاب کی جو آخری پرنسس ہے بمبا سدرلینڈ، تو اس کو بھی میری کرسمس ٹو یو کہہ دیا جائے۔ چنانچہ جیل روڈ کے قبرستان میں گیا تو بمبا سدرلینڈ کی قبر پر کوئی بھی پھول چڑھانے نہیں آیا تھا کرسمس کے حوالے سے۔ اور وہ دیکھ کے مجھے خیال آیا اس مصرے کا کہ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے۔ گلوں کا ہم نے بندوبست کر دیا، چند پھول چڑھا دیے، چراغ کہاں سے جلاتے، کیونکہ پرنسس بمبا سدرلینڈ گرینڈ ڈاٹر آف مہاراجہ رنجیت سنگھ، لائن آف پنجاب، وہ آخری چراغ تھی اس خانوادے کا، اور وہ گل ہو چکا۔ گھر کو ایکچولی مسمار کر دیا گیا ان کی وفات کے بعد، اور یہاں کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک لون کے، جو کہ اجڑا ہوا ایک لون ہے، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ گھر ہے جہاں وہ کئی برس لاہور میں رہیں۔ اس زمانے میں تو یہ بڑی ایک سنسان سی سڑک ہوا کرتی تھی، اب بھی بڑی سرین سی یہ سڑک ہے، اور یہ وہ گھر ہے۔